ایک تنہا خاتون سے ابھی تک کے وہ نسل ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا موجود ہے۔ وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جب اس کی بیٹی چکی پیس رہی ہوتی ہے، پانی بھر کے لاتی ہے، تو خادموں کا انتظام نہیں کرتا ہے بلکہ جنت کو ترجیح دیتا ہے اپنی بیٹی کے۔ یہ ماہی کا گوشت تھا، بی بی فاطمہ ہی کا گوشت تھا جس نے جنت کے جوانوں کو کا سردار دیا۔ یہ اس کی بیوی ہے جو تاجدار حلطہ ہے، حلطہ کا تاج جن کے سر پر ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ سیدہ بی بی کی فضیلت پر کوئی اس کو آبجیکشن بھی ہو سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوال بھی کھڑے کر سکتا ہے؟ وہ فیصلہ سے پہلے جو اختلاف رائے ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو خطا نہیں کہا جاتا ہے۔ اصح کہہ سکتے ہیں، زیادہ انسب کہہ سکتے ہیں، لیکن تینوں رائے میں سے کسی کو خطا نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد۔ آج ہم بات کریں گے اس خاتون جنت کے بارے میں جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں۔ بات اس خاتون جنت کی جس کے شوہر نامدار کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بات اس خاتون جنت کی جس کے بچوں کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین۔ صرف بات یہیں پر نہیں رکتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بات اس خاتون جنت کی جس کے ابا پیغمبر اسلام رحمۃ للعالمین سید المرسلین آقا نامدار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بات اس خاتون جنت کی جس خاتون جنت کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آج اس مدعے پر بات چیت کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں بر صغیر کے جانے مانے عالم دین ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا امام الدین سعیدی مصباحی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا بھی استقبال ہے۔ ذیشان صاحب، پہلا سوال آپ سے، خاتون جنت جن کے شوہر نامدار سے سلسلے تصوف چلا، کیا کچھ کہنا چاہیں گے ان کی فضیلت کے بارے میں؟ آپ کچھ شارٹ میں بتائیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اسی کو ہم دہرا دیں، انہی باتوں کو دہرا دیں، وہی کافی ہوگا۔ جن میں سے سب سے مشہور وہ قول ہے، وہ حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ ایک میں ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، ایک میں ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء المؤمنین۔ تو سارے جہان والوں، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، مؤمنین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو فاطمہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ پہنچایا، یہ مقام دیا، اور دین میں ان کو وہ مقام ملا جو اس طرح کی متعدد احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ بعض روایتیں اس کے برخلاف بھی ہیں، اور اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں جس میں بعض کا استثناء ہے، جس پہ بعد میں بات کی جائے گی، لیکن مجموعی طور پر اور جس کی طرف جمہور علماء جس کی ترجیح دیتے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم میں بس یہی ہے کہ آپ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری اور مسلم میں صحیحین میں کم سے کم استثناء نہیں ہے، بعض روایتوں میں استثناء ہے جس میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ بعض اور خواتین اسلام کا ذکر ہے۔ پھر اس میں تطبیقات، علماء کی تطبیقات ہیں کہ ان میں تطبیقات کیا ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کافی ہے، اور عظمت فاطمہ کو سمجھنے کے لیے یہ روشن دلیل ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ مولانا امام الدین صاحب، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو جنت کی عورتوں کو لیڈ کریں گی، قرآن مقدس میں کچھ ان کے حوالے سے، آپ قرآن کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں، ان کی خوبیوں کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں۔ قرآن مقدس کے اندر بہت سی آیتیں ہیں
جن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک طرح سے ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کا بیان ہے۔ ایک آیت جو آیت مشہور ہے وہ آیت تطہیر، آیت تطہیر کے اندر بھی وہ شامل ہے۔ دوسری آیت جو آیت مودت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو قربہ کے اندر بھی وہ آتی ہیں۔ اور تیسری آیت ہے آیت مباہلہ، جس میں آقا علیہ السلام نے وفد نجران کے ساتھ مباہلے کی دعوت دی، اور جب آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے تو اس میں حضرت سیدہ بی فاطمہ رضی اللہ سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ اور میں نے سورہ کوثر کی بہت ساری تفاسیر دیکھی، تو اس میں چند مفسرین نے کوثر سے ایک تفسیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے۔ کوثر کا چونکہ معنی ہوتا ہے، ایک دیکھا جائے عمومی معنی، تو کوثر اس میں کثیر کا معنی، کثرت کا معنی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کثرت سے نعمتیں دی، اور اس کثرت والی نعمت میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، کیونکہ آپ کی ذریت اور آپ کے نسل حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے چلی ہے، اور ایک تنہا خاتون سے ابھی تک کہ وہ نسل ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا موجود ہے۔ ذیشان صاحب، فاطمہ الزہرا جن کے ابا پوری دنیا کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جب اس کی بیٹی چکی پیس رہی ہوتی ہے، پانی بھر کے لاتی ہے، تو خادموں کا انتظام نہیں کرتا ہے بلکہ جنت کو ترجیح دیتا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ کچھ اس کی تفصیل بتائیں گے ہمارے درشکوں کو؟ جی ہاں، یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی فقر کو ترجیح دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ ایک طرح سے اختیاری فقر ہے، آپ کا اضطراری اور مجبوری والا فقر نہیں بلکہ اختیاری فقر ہے، اور جو وصف فقر آپ کا تھا وہی وصف سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھی منتقل ہوا۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یقینی طور پہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیاں بھی تھیں، لیکن کچھ تو رمز ہے، کچھ تو بات ہے کہ جب بھی فاطمہ تو سیدہ کا ذکر آتا ہے کہ فاطمہ سردار ہیں، اور سیدہ کے ساتھ چاہے نساء العالمین لگا کر کے یا نساء اہل الجنہ لگا کر کے یا نساء المؤمنین لگا کر کے، اس طرح جب بھی سرداریت کی بات، جب سرداری کی بات آتی ہے۔ لیکن ذیشان صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ان کے ابا جان نے، ان کے بابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے خادموں کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ جنت کو ترجیح کیوں دی؟ اور دنیاوی مشقت کو اپنی بیٹی سے کیوں نہیں الگ کیا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ وصف چونکہ اختیاری فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ بضعۃ منی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشاں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹکڑا ہے، اس سے یہ جو دوسری حدیث جس کو آپ نے پیش کیا، اس کو دونوں سے ملائیے، دونوں کو ملائیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ٹکڑے کا اور بضعیت کا جو رشتہ ہے نبی سیدہ فاطمہ کا، یہ صرف نسبی اور جسمانی نہیں ہے، یہ رشتہ روحانی بھی ہے، یہ رشتہ جو ہے عملی بھی ہے، یہ رشتہ جو ہے منہج اور منہاج کا بھی، طریقے کا بھی ہے، طریق کا بھی ہے۔ تو چونکہ خود اپنے لیے سید المرسلین نے اپنے لیے طریقے فقر کو اختیار کیا، تو یقینی طور پہ ان کی صاحبزادی جو بضعۃ منی کے مصداق ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف میں الا النبوہ والرسالہ، ہر وصف میں جب اس سے ان کو حصہ مل رہا ہے، اور نبوت و رسالت کے حوالے سے، نبوت و رسالت تو نہیں مل سکتی کسی کو، لیکن اس کے فیوز، نبوت و رسالت کی فیوز دنیا کی کسی عورت کو جو مل سکتی ہے، اس میں سب سے زیادہ فیض سیدہ فاطمہ کو مل رہا ہے۔ تو جب یہ فیض سیدہ فاطمہ کو منتقل ہو رہا ہے،
تو وصف فقر نبی جو تھا، فقر محمدی جو تھا، اس کا جلوہ بھی آپ فاطمہ کی زندگی میں آپ پائیں گے۔ اگر فاطمہ غنی ہو جاتی تو کم سے کم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹی میں یہ ذرا سی مناسبت ذرا سی کم رہ گئی ہے، تو اللہ کو منظور تھا، یا نبی نے اپنی بیٹی کو بہت پرائرٹی پہ رکھا۔ جی ترجیح دی۔ ایک تو یہ سوال، یہ تو ان کا سوال ہو سکتا ہے جو ظاہر سی بات ہے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جن کا کام سوال پیدا کرنا ہے، جی ڈاونڈول ہو، یا جو سوال شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، جن کا اسلام سے مضبوط تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف تو آپ کو ملے، لیکن تھوڑا سا جو فقر والا وصف تھا یہ نہیں ملا، فقر والا۔ تو اللہ کے رسول کو اور اللہ کو شاید منظور تھا، یقینی طور پہ یہی منظور تھا کہ فقر محمدی کا حصہ بھی سیدہ فاطمہ کو ملے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصف فقر کو بھی ان کو منتقل فرمایا۔ اور ویسے بھی جیسا کہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دنیاوی دولت دینے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو علم دیا، تقویٰ دیا، طہارت دی، فقر دیا، دولت دنیاوی مال و جاہ دینے نہیں آئے تھے۔ تو جس چیز کے وارث بنانے آئے تھے، اور انبیاء کے وارث جن صفات کے حامل ہوتے ہیں انہیں صفات کا حامل ہونا چاہیے تھا سیدہ فاطمہ کو۔ باقی دنیاوی جاہ و جلال تو بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے، ان کو بھی مل جاتا ہے جن کو دین کا کچھ بھی حصہ نہیں ملتا۔ امام الدین صاحب، اس پس منظر میں آج کی جو بیٹیاں ہیں اور آج کے جو باپ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی دولت کمانے میں لگا رہتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، شادی ہوتی ہے تو کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، لاکھوں روپیہ ایک عام انسان خرچ کر دیتا ہے۔ تو آج کے پس منظر میں آج کے باپ کے لیے کیا میسج ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ موجودہ دور میں ایک باپ کو کس طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے، اس میں میرے خیال سے سارا اسوہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے سیدہ فاطمہ کی تربیت کی، پرورش کی، اور ایمان و تقویٰ پر، صلاح و عمل پر، بندگی پر اور اخلاقی اعتبار سے ان کو سنوارا، جن خوبیوں کا ان کو حامل بنایا، بالکل یہ ماڈل ہے آج کے باپ کے لیے۔ اور جن صفات کی وہ حامل تھی، بیٹیاں بھی آج کے دور میں وہ ان صفات کو اپنائیں۔ باپ کو چاہیے کہ انہی کے منہج پر تربیت کرے، تبھی جا کر کے ان کی بیٹیاں ان کے لیے نعمت بن سکتی ہے، اور جہاں جائیں گی وہاں کے لیے نعمت بن سکتی ہے، رحمت بن سکتی ہے۔ جس خاندان میں جائیں گی وہاں وہ اپنے اچھے کردار کو پیش کریں گی، جس سماج میں رہیں گی اپنے اچھے کردار سے روشن کریں گی۔ بلا شبہ سیدہ فاطمہ کی زندگی آج کے دور میں تمام باپ کے لیے بیٹیوں کی تربیت میں نہایت ہی ماڈل ہے اور قابل تقلید ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوہ کامل بطول، کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا اگر خلاصہ اور حاصل دیکھا جائے تو وہ سیدہ کی ذات ہے، اور تمام ماؤں کے لیے اسوہ کامل، اسوہ کا مکمل پرفیکٹ سیدہ کی ذات ہے۔ ذیشان صاحب، ایک ماں کے طور پر سیدہ بی بی کا جو کردار ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی حسن اور حسین کی، کہ یہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ الحسین منی و انا من الحسین، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ میرے یہ دونوں جو نواسے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور جن واقعات کی طرف یا جن پہلوؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا جو شجر ہے اس کی آبیاری جس تقوی اور جس طہارت، جس ایمانداری، جس صبر اور جس جان نثاری و سرفروشی کے ساتھ ان دونوں صاحبزادگان نے کی ہے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اور ان دونوں سرداروں کو یہ ایک عجیب اتفاق ہے، اور ظاہری طور پر دیکھیے تو یہ امت کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک صاحبزادے اس امت کے کسی منحوس کے زہر سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دوسرے صاحبزادے اسی امت کے کسی منحوس کی تلوار سے شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں صاحبزادگان شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور کفار و مشرکین کی تلوار سے نہیں بلکہ اسی امت کے منحوسین کے، یعنی دین کو جو خطرات ہوتے ہیں،
تو دین کے جو خطرات ہیں، ایک تو خطرات وہ ہیں جو کفر و شرک کے خطرات ہیں، یہ خطرات تو بالکل واضح ہوتے ہیں اور ان سے حفاظت اور ان سے بچنا تو یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دین کے اندر اور دینداروں کے اندر یا دین کے نام لیواؤں کے اندر جو فسق و فجور کا مرض جو پیدا ہوتا ہے، دین کو فسق و فجور اور ہر طرح کی سرکشی سے پاک کرنے کا جو فریضہ انجام دیا ہے، ان دو صاحبزادگان نے یہ انجام دیا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد اسلام کی خدمت میں جو بنیادی کردار جو پانچواں اور چھٹا نام آتا ہے خلفائے راشدین کے بعد، وہ انہی دونوں صاحبزادگان کا نام آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا کام اور دین کو تقوی اور کمال کی حیثیت سے دین کی حفاظت کا جو کام لینا تھا، ان فرزندوں نے کیا۔ اس میں یقینی طور پہ جو ان کو وصف ملا، یہ ماں کی گود سے ملا، ماں کی تربیت سے ملا۔ ماں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر اور فقر کا پیکر بنا دیا تھا، تو جب ماں کو نبی نے، خود نبی فقر کے اور توکل کے اور صبر کے پیکر جمیل تھے، آپ نے اپنی بیٹی کو اسی کا عکس جمیل بنا دیا۔ اور سیدہ بی بی نے اپنے ان دونوں صاحبزادگان کو، جنہیں جنت کے جوانوں کی سرداری ملنی تھی، تو جنت کے جوانوں کی سرداری اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ دنیا میں جنت کے سرداروں کی صحیح معنوں میں خدمت ہو، ٹریننگ ہو، اور جنت میں جانے والے یا دوزخی کام کرنے سے بچنے اور بچانے کا مکمل بندوبست ہو۔ تو یہ دونوں صاحبزادگان کر رہے ہیں اور یہ آغوش فاطمہ میں کر رہے ہیں۔ فاطمہ بی بی نے شروع سے ہی ان صاحبزادگان کو دنیا اور دنیا کی چمک سے اور دنیا کی لمک سے اور دنیاوی آلودگی سے، ہر آلودگی سے ان کو بچا کے رکھا، ان کو پاک رکھا، ان کو صاف رکھا، ہر اعتبار سے ان کو تلقین ان کی کرتی رہے، ان کے جگر کو، ان کی روح کو تزکیہ اور تصفیہ کرتی رہیں۔ اگر ایک طرف بابا علی کی آغوش میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت ہو رہی ہے، تو گھر میں آ کے بچے کی جو اصل آغوش ہوتی ہے، جو جہاں پہ بچہ سر رکھتا ہے اور بچے کے اوقات زیادہ تر بسر ہوتے ہیں، وہ ماں کی آغوش میں۔ تو یہ ماں ہی کا آغوش تھا، بی بی فاطمہ ہی کا آغوش تھا جس نے جنت کے جوانوں کو کا سردار دیا۔ ظاہر سی بات ہے جو خود جنت کی خواتین کی سردار ہوگی، وہی جنت کے جوانوں کی سرداروں کو پیدا کر سکے گی اور ان کی تربیت کر سکے گی، اور جو فقر و توکل کی اعلیٰ مثال ہوگی، وہی فقر و توکل کی اعلیٰ مثال مردوں کو جنم دے سکتی ہے اور ان کی تربیت کر سکتی ہے۔ امام الدین صاحب، جو مرتبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملا یا ان کے شوہر نامدار کو ملا، وہ مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں اور باقی دامادوں کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ باقی جو بیٹیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، میرے خیال سے ان کے شوہر نہ تو حضرت مولا کائنات کے مقابل تھے مرتبے میں، مقام میں، اور نہ ہی حضرت سیدہ کے علاوہ دوسری شہزادیوں سے آپ کا نسل چلنا تھا، آپ کی ذریت۔ اور میرے خیال سے اس میں کسب کا تو دخل نہیں ہے، یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور ان کے ارشادات کے مطابق سیدہ کی جو فضیلت و عظمت ہے، اس کے بالمقابلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیگر شہزادیوں کو فضیلت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے مضمرات ہو سکتے ہیں، اور چونکہ سیدہ کا جو مقام مرتبہ ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ان کے بیٹے کون ہیں، ان کے شوہر کون ہیں، ان کی ماں کون ہے، تو یہ سب افضل ہی افضل ہے۔ مثلاً آپ لے لیں کہ یہ ان کے شوہر کون ہیں، حضرت مولائے کائنات، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ اس کی بیوی ہے جو تاجدار حل عطا ہے، حل عطا کا تاج جن کے سر پر ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے۔ اور کہا کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، یہ ان کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے، یعنی امام حسین کی طرف نسبت ہے۔ تو اگر نسبت دیکھی جائے تو نسبتوں کے اعتبار سے جو سیدہ فاطمہ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، وہ دیگر شہزادیوں کو نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو اپنے ایک شعر میں کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو صرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عزیز ہے،
لیکن حضرت زہرا 3 نسبتوں سے معزز ہیں، محترم ہیں۔ پھر ان کو گنایا کہ کن کی بیوی ہے اور کن کی ماں ہے اور کن کی بیٹی ہے۔ تو اس نسبتوں کو دیکھا جائے اور آپ کے ارشادات گرامی کو دیکھا جائے، آپ کے جو ان کے مناقب اور فضائل میں آئے ہیں، تو دیگر شہزادیوں کے حق میں وہ سب وارد نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ سب کے سب معزز ہیں، محترم ہیں، لیکن آپ کو جو خصوصیت حاصل تھی وہ دیگر شہزادیوں کو نہیں حاصل تھی۔ اور اس میں ایک حدیث بھی میں ذکر کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی شہزادی کے لیے محبتاً نہیں کھڑے ہوتے جب وہ آتی تھی، لیکن سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، متفق علیہ حدیث ہے۔ جب وہ آتی تھی تو محبتاً آپ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کسی اور شہزادی کے لیے نہیں۔ ذیشان صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ جی، مولانا محمد الدین صاحب نے کافی باتیں بتا دی۔ اس میں ایک دیکھیے کہ جو یہ وجوہات ہیں، ساری وجوہات اپنی جگہ مسلم ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ سیدہ بی بی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کا بھی ایک انسانی سطح پہ اور جذباتی سطح پہ جب آپ بات کریے گا، سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے، اور چھوٹی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی حیات جو ہے، یعنی آپ سے پہلے آپ کی جو دوسری بہنیں ہیں ان سب کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دیگر جو بہنیں ہیں ان کا انتقال آپ سے پہلے ہو جاتا ہے، آپ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ایک ہی بیٹی آخری لمحات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی بیٹی رہ جاتی ہیں۔ پھر یہ بیٹی بھی یوں ہے کہ ایک موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا سیدہ بی بی کو کہ بیٹا اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس پہ سیدہ بی بی رونے لگیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کان میں کچھ کہا، یہ بات بھی کان میں کہا، جس کو سیدہ عائشہ دیکھ رہی تھی۔ خاص بات ہے کہ اس کی روایت کرنے والی ویسے حضرت ام سلمہ سے بھی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی روایت ہے، سیدہ عائشہ بھی اس کے راوی ہے۔ سیدہ عائشہ دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کہا، تو اس کے بعد بی بی جو ہے مسکرا پڑی اور چہرہ جو ہے کھل پڑا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نہ اس سے پہلے وہ غم میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا تھا، ہم نے مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایسی پریشانی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نہ اس سے پہلے میں نے پریشانی دیکھی تھی اور نہ ایسی خوشی دیکھی تھی۔ اسی لمحے میں نے سب سے زیادہ ان کے چہرے پہ پریشانی بھی دیکھی اور سب سے زیادہ خوشی بھی دیکھی۔ اور یہ تب ہے جب بابا جان وصال کے قریب ہیں۔ جب وہاں سے الگ ہوئی تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، حضور نے آپ سے کیا کہا کہ آپ غمزدہ ہو گئیں اور پھر آپ خوش ہو گئیں، کیا ماجرا تھا؟ سیدہ بی بی نے کہا کہ ابھی میں بتا نہیں سکتی۔ پھر سیدہ عائشہ نے یہ سوال، سیدہ عائشہ نے بھی اور حضرت ام سلمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ سوال کیا کہ اس لمحے جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور غم آیا تھا، اس کا راز کیا تھا؟ تو اس وقت اس راز کا پردہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل مجھے کہا کہ میں اب اشارہ دیا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے جو ہے میں پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے اگر کوئی ملے گا تو تم ملو گی، تو گویا کہ تم بھی میرے پاس جلد آنے والی ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم راضی نہیں ہوتی ہو؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم دنیا کی ساری عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ ایک روایت میں کیا تم اس سے راضی نہیں ہوتی ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتی ہو کہ تم ساری مومنین کی جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر بن جاؤ اور ان کی سردار بن جاؤ، سیدہ بن جاؤ۔ سیدۃ النساء المؤمنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین، یہ 3 الفاظ مختلف روایتوں میں ہے، جس میں صحیحین میں متفق علیہ جو ہے صرف اتنا ہی ہے، اس کے آگے کوئی استثناء نہیں ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر ابو داؤد کے علاوہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ البتہ بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتب صحاح میں بعض روایت اس اضافے کے ساتھ ہے، جس میں کسی میں صرف حضرت مریم کا استثناء ہے اور کسی میں 3 خواتین کا مزید استثناء ہے، حضرت آسیہ کا اور حضرت مریم کا اور حضرت خدیجہ کا، تو یہ استثناء کے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وصف کسی صاحبزادی کو نہیں ملا، یہ وصف کسی صاحبزادی کو نہیں ملا۔
اور اصح ترین جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ آپ تمام نساء العالمین کے آپ جو ہے تمام دنیا کی عورتوں کی جو ہے سردار ہیں، اسی لیے آپ کو سیدہ کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں جو استثناء ہے، تو استثناء سے یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ خواتین آپ سے افضل ہیں۔ اس میں کسی روایت میں یہ نہیں کہ فاطمہ سے افضل بھی کوئی عورت ہے، کسی بھی روایت میں یہ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ سے افضل کوئی اور عورت ہے، صرف یہ ہے کہ فاطمہ سب سے افضل ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سوائے فلاں 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 کے۔ تو سوائے فلاں کے کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں ان سے افضل ہی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرتبے میں پیرلل ہوں، یہ چاروں خواتین جو ہے مرتبے میں پیرلل ہوں، برابر ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاروں کی فضیلت الگ الگ جہتوں سے ہو، چاروں کی فضیلتیں الگ الگ جہت سے ہوں۔ ایک خاتون ایسی ہے جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نسبی اور نہ مادری، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک جابر فرعون کے محل میں ایک پیغمبر کی پرورش کرتی ہے۔ تو صرف ایک پیغمبر کی پرورش کرنا، ایک ظالم و قاتل کے دربار میں پرورش کر کے ایک پیغمبر کو تیار کر دینا تاکہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو سکے، تو یہ کام کیا سیدہ آسیہ نے۔ اس جہت سے وہ دنیا کی تمام خواتین سے افضل ہیں۔ سیدہ مریم ایک ایسی بیوی ہیں جو پارسا ہیں، پاک دامن ہے، جن کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دے رہا ہے، اور یہ ایک ایسی بیوی ہیں کہ کوئی مرد ان سے قریب نہیں ہوا، کسی مرد سے قربت ان کی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے اور بغیر مرد کی قربت کے یہ منفرد اعزاز ہے کہ ان کے بطن سے ایک جلیل القدر پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے کہ ایک پیغمبر کو جنم دینا، اور وہ بھی بغیر باپ کے، بغیر کسی شوہر سے جسمانی تعلق کے، بغیر شادی کے، یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں سیدہ مریم سے اس وصف میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ اب آ جائیے سیدہ خدیجہ۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا اور آپ کی اہلیہ بنی، آپ سے ان کا ایک جسمانی تعلق ہوا۔ تو ایک پیغمبر خاتم النبیین، سب سے افضل پیغمبر کا اور سب سے آخر پیغمبر کا کی پہلی بیوی آپ بن رہی ہیں، اور صرف بیوی نہیں بن رہی ہیں، اس پیغمبر کا جو مشن ہے اس مشن کو تیار کرنے کے لیے، جی اس کو پروموشن کے لیے، اور اس کے لیے پورا بیک اپ جو ہے سپورٹ آپ دے رہی ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہی ہیں اور نفسیاتی جذباتی ہر اعتبار سے سپورٹ آپ کو دے رہی ہیں۔ تو جی تو ایک آخری پیغمبر کو یہ تیار بھی کر رہی ہیں، اور اس آخری پیغمبر کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہیں، یہ ایسی بیوی ہیں کہ اگرچہ ان کی عمر 40 سال کی ہے، نبی کی عمر 25 سال کی ہے، اور بعد میں پھر ان کا وصال بھی ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب مدینہ میں آنے کے بعد جب آپ کی کئی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور ان میں سب سے محبوب سیدہ عائشہ ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کے سامنے جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں رشک آتا تھا کہ کتنی محبت، مجھے لگتا تھا کہ سب سے محبت مجھے کرتے ہیں، لیکن جب خدیجہ کا ذکر آتا تھا تو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے خدیجہ سے۔ تو خدیجہ کی یہ خاصیت یہ ہے، آخری پیغمبر کی پہلی بیوی ہیں، اور ان پیغمبر کو تیار کرنے والی ہیں، ان سے بھی ایک طرح سے جسمانی تعلق ہے۔ لیکن ان تینوں خواتین میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے۔ اچھا ایک نام اور بڑھا لیجئے کہ سیدہ عائشہ کا بھی نام ہے، چونکہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بعد کے زمانہ میں جو سب سے محبوبیت عطا ہوتی ہے زوجیت کے لحاظ سے، وہ سیدہ عائشہ کو عطا ہوتی ہے۔ تو بعد کے زمانہ میں محبوب ترین بیوی، اور صرف محبوب ترین بیوی نہیں، نبی کی روایتوں اور حدیثوں اور پیغامات اور تعلیمات کی سب سے بڑی امین خاتون سیدہ عائشہ ہیں۔ اس وصف میں دیکھیے تو کوئی خاتون سیدہ عائشہ سے کا ثانی نہیں، ان کا تقابل نہیں ہے۔ لیکن ان تمام صفات کے ساتھ جب ہم سیدہ بی بی کو دیکھتے ہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو صفات ہیں دوسری بیٹیاں جو ہے ان کے برابر کی نہیں ہیں۔ تمام بیٹیوں میں ان کی فضیلت ہے۔ کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس کا بیٹا حسین ہو، جس کا بیٹا حسن ہو، کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس سے پیغمبر کی نسل چل رہی ہو اثار کی، کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس کا شوہر علی جیسا ہو۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو سیدہ بی بی کو ممتاز کرتی ہیں۔ امام الدین صاحب فائنل کمنٹ کیا دیں گے آپ اس سلسلے میں؟ جو ذیشان صاحب نے کہی کہ جو متعدد روایتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں، اور ان میں مختلف عورتوں کا ذکر ہے افضل ہونے کے اعتبار سے، انہوں نے بہت اچھی تعویل و تطبیق کی صورت نکالی۔
ایک تعویل یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو جن عورتوں کا ذکر ہوا وہ اپنے وقت کے اعتبار سے افضل تھیں، لیکن سیدہ بی بی کے حق میں یہ عمومی طور سے یہ وقت اپنے وقت میں محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے سب پر ان کی افضلیت مسلم ہے۔ جیسے حضرت آسیہ اپنے وقت کی تمام نیک عورتوں میں سب سے معزز تھی، جو دیگر شارحین حدیث نے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ سیدہ بی بی کی فضیلت پر کوئی اس کو آبجیکشن بھی ہو سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوال بھی کھڑے کر سکتا ہے؟ وہ میرے خیال سے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ سیدہ بیوی کے اوپر اعتراض کرے، ان کی فضیلت ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بہت سے مسائل ہیں اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں آپ ان کی عظمت اور ان کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھی تعویل پیش کر سکتے ہیں، توجیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن مقام گھٹانے کی جرأت جسارت کوئی سچا مومن نہیں کہہ سکتا جو مذہب اہل سنت والجماعت پر پکے طور سے پابند ہے۔ نشان صاحب فائنل کمنٹ۔ دیکھیے، ہمیں سب سے جو ضروری چیز ہے ہمارے لیے ایمان، عمل صالح، اس کے بعد عزت و وقار۔ ہمارا ایمان بہتر ہو، عمل صالح ہو ہمارے اندر، اور ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں عزت و وقار ملے۔ یہ جو تین بنیادی چیزیں ہیں، اس پہ کوئی ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بڑھائے، اضافہ کرے، اور ایمان کے اندر جو ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، جو ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے ساتھ ہی تو ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان کے جو فروعی ارکان ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا احترام کرے۔ یہ احترام ایسا ہو کہ اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خلفائے راشدین میں ترتیب کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ یہ ہم ترتیب کے تو قائل ہیں، لیکن ترتیب کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس میں کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ تو کمی اور زیادتی نہ ڈھونڈیں، ہمیں تمام اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دلیل کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ ہمیں کسی سے زیادہ لگاؤ ہو، کسی سے محبت ہو، زیادہ لگاؤ ہو، زیادہ محبت ہو۔ جیسے صوفیہ مولا علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، صوفیہ عام طور پہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ محبت کسی سے کریں، لیکن کسی کو کمتر دکھانے کی کوشش کریں، یہ ایسا نہ کریں۔ اسی طرح ایک بنیادی مسئلہ جو ہے اس وقت جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ، جس کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز سمجھنا ہے کہ اجتہاد کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، یا کسی فیصلے سے پہلے اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کو خاص طور پہ فیصلہ سے پہلے جو اختلاف رائے ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد جس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو خطا نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک رائے پہ فیصلہ ہو گیا، ہم آپ تینوں کسی ایک رائے پہ متفق ہو گئے، لیکن پہلی میری رائے کچھ اور تھی، ان کی رائے کچھ اور تھی، آپ کی رائے کچھ اور تھی، بعد میں اس پہ متفق ہو گئے، تو یہ تو بحث کے دوران مختلف آراء آئی ہیں، ان میں سے کسی کو خطا مت کہیے، یہ تو رائے آئے، مشورے آئے، آخر میں ایک پہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی ایک رائے پہ، آپ کی رائے پہ فیصلہ ہو گیا یا میری رائے پہ فیصلہ ہو گیا، تو میں سوچوں کہ یہ لوگ خطا پہ ہیں، یا دوسرے لوگ سوچیں کہ یہ خطا پہ ہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف اسی کو نہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے پہ ہم تینوں تبادلہ خیال کریں، ہماری ایک مستقل رائے ہو، ان کی ایک مستقل رائے ہو، آپ کی ایک مستقل رائے ہو، تینوں کے پاس دلیلیں ہوں، تینوں کے الگ الگ موقف ہو، لیکن ان مواقف میں تینوں کے جو دلیلیں ہوں کتاب و سنت سے ہوں۔ تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم تینوں کا اختلاف ہوا تو یہ چوتھے صاحب جو بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رائے زیادہ راجح ہے، ان کی رائے زیادہ اصح ہے، تو رائے اصح کہہ سکتے ہیں، زیادہ انسب کہہ سکتے ہیں، لیکن تینوں رائے میں سے کسی کو خطا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خاص طور پہ فقہ کے اندر ائمہ اربعہ ہم مشہور ہیں، ہم ائمہ اربعہ میں سے کسی کو خاطی نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ سب اپنے اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ جب ائمہ اربعہ جو صحابہ اور تابعین نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، تو صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں بھی ہمارا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ ہم اصح اور انسب کی بات تو کریں، لیکن صحابہ اور تابعین میں خطا ڈھونڈنے کی جستجو نہ کریں۔ اس سے امت میں انتشار ہوگا، اور یہ انتشار ہمیں لے کہاں جائے گا؟ ہمارے ایمان میں بھی وہ حلاوت، ہمارے ایمان کی حلاوت کو بھی کم کرے گا۔
عمل کے ذوق کو بھی کم کرے گا اور امت کی جو وحدت اور وقار ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، عمل کی فکر کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے امت کا وقار مجروح ہو۔ ہم لوگ بہت معمولی چیزوں کو ایشو بنا کر کے، جو نن ایشو ہیں، ہم نن ایشو کو ایشو بناتے ہیں، ہم اس سے بچنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے دین کی بھلائی ہے، اسی میں ہماری امت کی بھلائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ ہمارے دونوں جید مہمان مولانا ذیشان احمد مصباحی صاحب اور مولانا امام الدین سعیدی مصباحی صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ اپنا رکھیے خوب خیال، لیکن ہاں اتنا ضرور آپ طے کر لیجئے کہ آج کے بحث سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ سیدہ بی بی کی جو عظمت ہے وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ سیدہ بی بی تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن آج کی ماؤں کے لیے بھی سیدہ بی بی میں ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے وہ ماں بن کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ حسن اور حسین جیسے صالح اولاد پیدا کریں، اور وہ صالح اولاد مسلمانوں میں فساد کے بیچ یا امت کے بیچ جو فساد ہے اس فساد کو دور کریں۔ آج کی عورتوں کے لیے بھی میسج ہے اس میں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح سے تعلق کریں کہ ان کا شوہر عہد کا جری ہو، بہادر ہو، جو ایمانداری کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ امت کی، کائنات کی، ملت کی خدمت کرتا رہے۔ اور آپ اپنے میزبان محمد احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے خوب خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔